میرا سوال یہ ہے ساجد صاحب، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ چونکہ نبی آتے رہے ہیں تو اس لیے ہندوازم اور بہت سے مذہب میں آ، آگے تو بہت سارے گاڈز ہوتے ہیں، پیچھے ایک ہی خدا ہوتا ہے۔ اکثر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، بظاہر تو یہ چیز غلط لگتی ہے عقل کو، لیکن ایک اسکالرلی آرگیومنٹ کیا ہوگا اس چیز کو غلط کہنے کے لیے، اگر آ، کوئی اسکالرلی بحث ہوتی ہے تو؟ نہیں نہیں، کس بات کو غلط کہنے کے لیے کہ یعنی ہندوؤں کا جو نظریہ ہے اس کو غلط کہنے نہیں کے نہیں، کہ لیے؟ بیچ میں ایجنٹس ہیں، ہمارے 10 ایجنٹس ہیں، پیچھے خدا ایک ہی ہے، لیکن ہم ایجنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آگے ہم نے بت بنائے ہوئے ایجنٹس ہیں، وہ جو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شاید ایسے ہی تھا۔ جی تو ہم صرف اتنی بات ہی کہیں گے ہم سے کہ یہ جو ایجنٹس کا تصور ہے اس کا کیا اللہ نے کہا ہے یا خود تم لوگوں نے بنا لی ہے؟ تو قرآن مجید کی مشرکانہ تصورات پر تنقید یہی ہوتی ہے کہ یہ تمہاری تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں جن کو تم نے دین بنا لیا ہے، اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو ثبوت اگر دے دیں گے وہ تو ہم مان لیں گے، لیکن ثبوت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اصل بات یہی ہے، اتنی ہے۔ باقی ہم عقلی باتیں بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا تمہارا یہ اس طرح کی بات کرنا اس کا کیا معاملہ ہے، کہ مثلا بارش کا خدا الگ ہے، بارش کا خدا الگ ہے، کیسے پتہ چلا؟ بارش تو اس وقت بھی ہوتی ہے، مثلا سمندر کے اوپر بھی بارش ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس طرح کی چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان عقلی چیزوں سے بات الجھ جاتی ہے، کیونکہ عقل بعض اوقات اپنے اپنے ماحول میں سے پروان چڑھی ہوتی ہے۔ تو مثلا توحید والے لوگوں کے لیے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس زمین پر جو خشکی کی زمین ہے اس پر بارش ہوتی ہے تو خشکی پر فائدہ ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پانی بارش سمندر میں نہ ہو، خشکی پر ہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان چونکہ ایک ہی ذات کے کنٹرول میں ہیں، تو اس وجہ سے اوپر سے جو پانی آتا ہے وہ پانی اس خشک زمین کو زندگی دیتا ہے اور پودے نکلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ذات کے کنٹرول میں ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ لمبی بحث ہو جاتی ہے۔ ہمیں صرف ایک ہی بات کرنی چاہیے جو قرآن کرتا ہے کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے۔ ثبوت جب نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ میری بات مکمل ہوئی۔